تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ انہم نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یفتنون، یہاں پر نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ او میں واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ مرتین، یہاں پر رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ثم میں میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو میں واو مدہ ہے، بو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف برابر کھینچیں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یذکرون، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو توسط کہتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ وَإِذَا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گا۔ ماں میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ سو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد نون ہے، حروف یومن میں سے، تو تنوین کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ظا یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور بعضهم ضاد حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ الا میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ بعض یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ سکون وقف کریں گے تو یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ، را کو پر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا۔ یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، اور ثم میں مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا۔ صاد حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ فو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا۔ صرف صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ قوم قاف واولین، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ لام الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یفقہون قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔
लक़द क़ाफ हुरूफ़ मुस्तारिया में से पुर पड़ेंगे, दाल में कलकला हो रहा है। जीम में जो मद है मद्द मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा है, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पड़ेंगे, सुम वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम है हुरूफ़ युमिन में से, तो तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, इसको इदग़ाम नाक़िस कहते हैं। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा है हुरूफ़ हल्की में से, तो नून में इज़हार हक़ीक़ी होगा, इसे जल्द पढ़ना है। यहाँ पर नून में इख्फ़ा होगा, मीम में इज़हार शफ़ा भी होगा। जी में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद आइन है हुरूफ़ हल्की में से, तो इज़हार हक़ीक़ी होगा, इसे जल्द पढ़ना है। अलई में या लीन है, से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा है, और रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, और यहाँ पर या साकिन से पहले रॉ के नीचे ज़ेर है, तो या मद्दा होगा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सौद हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद आइन है, तो तनवीन में इज़हार हक़ीक़ी होगा। अलई में या लीन है, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे, और मीम में इख्फ़ा शफ़ा भी हो रहा है, गुन्ना और इख्फ़ा के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमज़ा साकिना है वाव की शक्ल में, तो झटका लगेगा, और यहाँ पर या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर और रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर ऊ में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद रॉ है हुरूफ़ यरमलून में से, तो इदग़ाम ताम होगा, बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे, और राय मुशद्दद के ऊपर ज़बर रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन के नून में इख्फ़ा हो रहा है। अतवल्लौ, यहाँ पर वौलीन से नर्म आवाज़ का साथ जल्द पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तारिया में से है। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले या के ऊपर ज़बर है, तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर लाम के ऊपर जो मद है मद्द मुनफ़सिल, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लाम में खड़ा ज़बर ये अलिफ मद्दा की तरह होता है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इल्ला में अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अगर वक्फ़ करेंगे तो ये वाव का जो ज़बर है वो सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये वाव मद्दा हो जाएगा, तो इसे फिर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे इस तरह से। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अलैहि, यहाँ पर यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। वहु रब्बुल, रॉ के ऊपर ज़बर और रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी आइन के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ साकिना से पहले आइन के ऊपर ज़बर है, तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी आइन के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़ा हुरूफ़ मुस्तारिया में से पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर वक्फ़ी की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब यहाँ से सूरा यूनुस शुरू हो रहा है, तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लाम में ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। यहाँ पर अलिफ को अलिफ पढ़ेंगे, अलिफ को अलिफ पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ के अंदर अलिफ में कोई हरकत नहीं है। जब अलिफ में कोई भी हरकत नहीं होता, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं होता है, तो उसको अलिफ ही पढ़ते हैं, ठीक है, अलिफ पढ़ते हैं हुरूफ़ मुस्तालिया में। और लाम में भी देखिए ये हुरूफ़ मुस्तालिया जो है, इसमें देखिएगा ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता, तो ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता है, तो इसको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे अलिफ से या तक के जो हुरूफ़ है उसको पढ़ते हैं। यानी वहाँ पर अलिफ को अलिफ पढ़ते हैं, बा को बा पढ़ते हैं, ता को ता पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अलिफ को अलिफ पढ़ेंगे, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में। लाम को लाम पढ़ेंगे, रॉ को रॉ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, जिसमें ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगा तो उसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसमें ज़बर लाम, जैसे लाम इसका ऊपर ज़बर होता तो ला पढ़ते हैं, ज़ेर रहने से ली पढ़ते हैं, पेश रहने से लू पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कोई हरकत ही नहीं है, तो ला ली लू का कोई सवाल ही नहीं होता, तो फिर इसको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे अलिफ से या तक के हरूफ को पढ़ते हैं। यानी अलिफ को अलिफ, लाम को रॉ को रॉ, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो लाम में जो मद है ये मद्दे ये होता है मद्दे लाजिम, इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, और एक खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो उसको इस तरह से पढ़ेंगे। अलिफ लाम रॉ तिल का,
یہ لام ہے، لام ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو لام کو تا سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبان ہے تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تا میں کھڑا زبان ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکانا کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر للناس میں نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عجبن یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ان یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں بھی اظہار حقیقی ہوگا۔ یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہئی میں یالین سے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نام جو مدی ہے مد منفصل ہے۔ الہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ راکو پر زبر راکو پور پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، دونوں کو جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا، یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وبشر الذین را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور دال میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا اور نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کاف میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دال میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر سین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر دو پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔